الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے کہ بہت مدتوں پہلے جب کہ زمزم کے کنویں کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کیسے زمزم کے کنویں کو دوبارہ جاری فرمایا تھا۔ تو جانتے ہیں زمزم کی کھدائی کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کی نسل میں سے ایک شخص فہر بن مالک تھے۔ ان کا صحیح نام قریش تھا۔ آپ کو یاد آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو بھی قبیلہ قریش کہا جاتا ہے نا، تو یہ وہی قریش تھے۔ ان قریش کی اولاد بہت ہوئی۔ ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی کے آگے 3 بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں سے ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا بھی کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد غلام کو کہتے ہیں نا، تو عبد المطلب کا مطلب ہوا مطلب کا غلام۔ لوگ انہیں مطلب کا غلام یعنی عبد المطلب ہی کہنے لگے۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی تھی۔ ان کا سردار مزاز بن عامر تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اسے بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنی خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا کہ کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔
تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا۔ اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ جس کام کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حسین کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی۔